ایک اور اہم موضوع ہے جس پر میں آج بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں جن چیزوں کے معاملے پر واضح ہدایات ہیں اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ جو قرآنی احکام ہیں وہ ہم سب مسلمانوں پر فرض ہیں۔ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ پاکستان کی کوئی بھی عدالت کوئی بھی ایسا قانون یا ایسا فیصلہ نہیں دے سکتی جو ان کانفلکٹ ہو ہماری قرآنی احکامات کے حوالے سے۔ علامہ راغب نعیمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں اور ریلیجیس اسکالر ہیں، معاملات کو بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں۔ مولانا یہ میں گفتگو اس موضوع پر اس لیے میں کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک اپرچونٹی اس ایشو کو ڈسکس کرنے کے لیے پیدا ہوئی۔ ایک قتل ہوا کراچی میں آج سے کئی سال پہلے، شاہ رخ جتوئی ایک بڑے خاندان کا بچہ، اس نے ایک قتل کیا ایک ڈی ایس پی صاحب کے صاحبزادے کو۔ سوشل میڈیا پہ بھی بڑا شور ہوا اور بڑا بجا شور ہوا کہ جس نے قتل کیا اس کو سزا ملنی چاہیے۔ پاکستان کا جو قانون ہے وہ حرکت میں آیا، ایویڈنس کے ذریعے اس کو ایک سزا دی گئی، لیکن جو وارث تھے مقتول کے انہوں نے معاف کر دیا۔ وہ معاملہ اگر وارث جو ہے وہ معاف کر دے مقتول کا، ان کے والد صاحب نے انہیں معاف کر دیا، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں پھر کئی پاکستان میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ پھانسی کے پھندے پر جب لوگوں کو لے جانے والے تھے، چند گھنٹے قبل بھی جب یہ معاملہ ہوا تو وہ ان کی جان بخشی ہو گئی اور وہ جیلوں سے نکل آئے۔ اور پھر ریمنڈ ڈیوس، ایک امریکن غیر ملکی جس نے آ کے 2 پاکستانیوں کو قتل کیا لاہور میں، وہ بھی اسی قانون کے تحت انہی احکامات کی روشنی میں اس کی بھی جان بخشی ہوئی اور وہ بھی یہاں سے گیا۔ لیکن یہ جو کیس ہے یہ سپریم کورٹ میں پھر دوبارہ سماعت کے لیے لگ گیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے، میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ورثہ معاف کر دیں تو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان یا حکومت پاکستان یہ پروسیکیوٹ کر سکتی ہے کسی بندے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سمیع ابراہیم صاحب، بڑا اہم موضوع ہے اور بڑا اہم سوال اس موضوع کے حوالے سے اٹھایا گیا ہے کہ قرآن کی جورسڈکشن ہمارے سامنے موجود ہے، جس کے نتیجے میں اس قسم کے مقدمات کے اندر فیصلے کر لیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کیا سپریم کورٹ دوبارہ سے ان مقدمات کو ٹیک اپ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ یہ بہت ٹیکنیکل معاملہ ہے، یہ شرعی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ قانونی بھی ہے۔ شرعی طور پہ جب ہم دیکھنا چاہیں تو جو قاتل سے بدلہ لینا ہے وہ مکمل طور پہ اختیار دیا گیا ہے مقتول کے ورثاء کو کہ وہ قاتل سے بدلہ لیں۔ قاتل سے بدلہ لینے کی 2 کیفیات ہیں، یا تو قصاص ہے، قصاص کے اندر قاتل کو قتل کیا جائے گا، یا پھر دیت لے کر قاتل کو معاف کر دیا جائے۔ اور قرآن کریم کے جو الفاظ سورہ بقرہ میں ہیں اس میں جو سینس ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگر تم اپنے قاتل بھائی کو معاف کر دو اور اس کے اوپر کسی جگہ کے اوپر صلح کے معاملات کو اختیار کر لیا جائے تو اسے قرآن کے الفاظ میں ایک اچھائی کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور اس طرف اشارہ دے رہی ہے کہ اگر مقتول کے ورثاء قاتل کو معاف کرنا چاہیں پیسے لے کر یا بغیر پیسے لیے تو وہ اس بات کا اختیار رکھتے ہیں۔ یعنی معافی دینے کا اختیار قتل کے معاملے میں مکمل طور پہ شریعت اسلامیہ میں مقتول کے ورثاء کو دیا گیا ہے، اور اس میں اسٹیٹ کی انٹرفیرنس ہمیں کسی بھی جگہ پر نظر نہیں آتی ہے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستانی معاشرے میں جہاں پر مقتول اگر ایک غریب خاندان کا فرد ہے، جن کی طاقت زیادہ نہیں ہے، جن کے حلقہ احباب میں ایسے مضبوط لوگ نہیں ہیں جو کہ سٹینڈ کر سکیں اس کی طرف سے اور عدالت میں اس بات کو لے کر چل سکے کہ ہم نے معاف نہیں کرنا ہے قاتل کو اور ہم نے مکمل طور پہ قاتل کو قصاص کے اندر قتل کروانا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ مقتول کے ورثاء کمزور خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو کہیں سے کوئی ایک ایسا دباؤ نظر آتا ہے
جو کہ انہیں مجبور کر دیتا ہے کہ وہ معاف کر دیں۔ میں ذاتی حیثیت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی معافی جو کہ جبر کے نتیجے میں ہے، ناجائز دباؤ کے نتیجے کے اندر ہے، اور یہ بات بالکل واضح نظر آ رہی ہے کہ مقتول کے ورثاء چاہتے تو ہیں کہ قاتل کو قتل کیا جائے، لیکن کسی اندیکھے دباؤ کی وجہ سے وہ مجبور ہو جاتے ہیں رقم لے کے صلح کرنے کے اوپر یا بغیر رقم لیے صلح کرنے کے اوپر۔ تو ایسی کیفیات کے اندر کہیں نہ کہیں سے اسٹیٹ کی طرف سے کوئی ایسی انٹرونشن آنی چاہیے، کوئی ایسا دخل اندازی ہونی چاہیے کہ عدالت 100% بغیر دباؤ کے مقتول کے ورثاء کی مرضی کے مطابق معاملات کو آگے لے کے چل سکے۔ جن واقعات کے حوالے سے آپ نے اشارہ کیا، یہ جو آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ اگر یہ نظر آ رہا ہو کہ مقتول جو ہے وہ فیملی کمزور ہے اور وہ سزا تو دینا چاہتی ہے، لیکن قاتلوں کے اثر و رسوخ کی وجہ سے وہ خاموش ہو گئے ہیں، لیکن پرٹیکولرلی یہ اگر ہم ظاہر ہے ہوا میں تو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے، ایک کیس جو ہے سامنے اس کو دیکھ کے بات کرتے ہیں۔ جو شاہ رخ نے شاہ زیب کو قتل کیا تھا تو وہ ایک ڈی ایس پی صاحب کا بیٹا ہے، پولیس آفیسر، پاورفل ہوتے ہیں ڈی ایس پی، اور ان کی ایک اپنی حیثیت بھی ہے۔ وہ ان کے بیانات بھی یہ آئے ہیں کہ ہم نے تو پیسہ بھی کوئی نہیں لیا، اللہ واسطے ہم نے معاف کیا ہے۔ کوئی فیکٹس کیس کے سامنے آئے ہوں گے یا کچھ اور وجہ ہوگی جس میں بظاہر اس بات کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ وہ جو فیملی ہے وہ کوئی کمزور فیملی ہے، اس پر کوئی دباؤ پڑا ہے۔ پرائیویٹ ابھی 3-4 ماہ قبل کراچی میں ایک نجی محفل میں بھی ان کے والد صاحب نے، جو مقتول کے والد ہیں، انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے تو معاف کر دیا ہے، ہم نے تو یہ معاملہ ختم کر دیا۔ تو اگر یہ ایویڈنس نہ ہو، یا اس کا کون ڈٹرمن کرے گا اس کو کہ جناب یہ کمزور لوگ ہیں اور بس یہ تو خوف میں ہیں، وہ بھی تو ڈٹرمنیشن پھر کسی نہ کسی کو کرنی ہوگی، اور دیٹ ہیز ٹو بی لیجیٹمیٹ۔ مولانا بالکل واضح ہے، یہ ڈٹرمنیشن عدالت نے کرنی ہے۔ جس بھی عدالت کے اندر یہ مقدمہ پیش ہو رہا ہے یا ہوا ہے یا آئندہ کوئی اس کی سماعت وغیرہ ہوگی، تو یہ بیسیکلی عدالت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ انتظامیہ کو ایسی ہدایات دے جو ایک طرف مقتول کے ورثاء کو تمام قسم کے دباؤ سے نجات دلوائیں، اور اگر وہ ولفلی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس بندے کو جو قاتل ہے، جس نے ہمارے عزیز کو قتل کیا ہے، ہم اسے معاف کرتے ہیں، اور معاف کرنے والے اس قاتل کے رشتہ داری کے اندر اسی حیثیت میں ہیں کہ انہیں ہی اختیار ہے کہ وہ معاف کریں، تو اگر کسی بھی جگہ پہ بغیر دباؤ کے ایسی بات آتی ہے تو پھر عدالت اس معافی کو قبول کرے اور آرڈر جاری کرے ریلیز کرنے کے اس شخص کو کہ جس نے قتل کیا ہے۔ دیکھیے، جو شریعت کا یہ معاملہ ہے، اس میں بسا اوقات ایسی گہرائی آتی ہے جو کہ بادی النظر میں یا خالی الذہن ہو کے اگر ہم سوچنا چاہیں تو ہمارے ذہن میں وہ حکمتیں نہیں آ پاتی ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ایک طرف قصاص کے معاملے کو بھی رکھا اور دوسری طرف قاتل کو مقتول کے ورثاء کا بھائی بھی قرار دیا کہ اگر تم اسے معاف کر دو تو یہ تمہارے بھائیوں کی مانند ہوگا۔ یعنی اس معافی کے ذریعے سے وہ جو دشمنی کا آغاز ہو سکتا ہے اسے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے آگے بڑھنے نہ پائے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔